یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ لاک ڈاؤن کے 2 ماہ گزرنے کے باوجود بھی بھارتی قابض فوج کشمیریوں کے عزم کو نہ توڑ سکی۔ سخت سیکیورٹی کے باوجود کشمیری عوام کی بڑی تعداد نے قابض فوج اور مودی حکومت کے خلاف سری نگر، بڈگام، گاندربل، اسلام آباد، پلوامہ، بارہمولہ، کپواڑہ سمیت دیگر علاقوں میں احتجاج کیا۔ قابض فوج نے مظاہرین پر پیلٹ گنز اور آنسو گیس کا بے دریغ استعمال کیا، جس سے متعدد نوجوان زخمی ہوئے۔ ادھر بھارتی قابض فوج کی طرف سے گزشتہ روز بھی مساجد بند رکھی گئیں۔ مسلسل 9 جمعے کو لوگ نماز کی ادائیگی نہ کر سکے۔ بھارتی ایجنسی NIA نے دہلی ہائی کورٹ میں سینئر حریت رہنماؤں محمد یاسین ملک، شبیر احمد شاہ، آسیہ اندرابی اور مسرت عالم بٹ کے خلاف چارج شیٹ فائل کر دی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل لاک ڈاؤن کے بعد بھارتی فوجی بھی تیزی سے نفسیاتی مریض بننے لگے ہیں۔ ایک بھارتی فوجی کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آخری رسومات میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کورٹ اور کشمیر میں عدالت انصاف IPT نامی NGOs کی جانب سے شائع کردہ رپورٹ میں مقبوضہ کشمیر کے شمال میں 55 دیہات میں کھدائی کے دوران 2700 اجتماعی قبروں کا انکشاف ہوا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا چیپٹر نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں نفرت انگیز جرائم میں 3 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ صرف 2019 کے پہلے 6 ماہ کے دوران نفرت انگیز جرائم کے 181 واقعات پیش آئے۔ بھارتی فضائیہ کے نئے سربراہ راکیش سنگھ بھادوریا کا کہنا ہے کہ 27 فروری کو بھارتی ایئر فورس نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا تھا، جو کہ ایک سنگین غلطی تھی۔ یہ تھا اب تک کا تازہ ترین۔ مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن اور دیگر سخت پابندیوں سے اگرچہ کشمیری عوام کو بے حد مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ ہی کشمیریوں کے جذبہ حریت میں کوئی کمی آ رہی ہے اور نہ ہی کشمیری بھارت کی جبری غلامی سے آزادی سے کم کسی بھی بات پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ BBC کے رپورٹر ریاض مسرور نے سری نگر کے سورا علاقے میں جاری احتجاجی مظاہرے کی رپورٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کے تاثرات ریکارڈ کیے ہیں۔ سماعت فرمائے BBC کی یہ رپورٹ۔ 370 تھا، اس کو اللیگلی طور پر انہوں نے ریموو کیا۔ تب سے لے کر یہاں پورے جموں کشمیر کو ایک ملٹرائز زون بنایا گیا ہے۔ کہیں پہ بھی کسی کو نہ بولنے کی اجازت ہے، نہ کچھ کہنے کی اجازت ہے، نہ پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے۔ انڈیا ڈز ناٹ وانٹ ٹو ریزالو دی کشمیر ایشو۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے، جو یونائٹڈ نیشن میں 18 قرار داتے ہیں، اسی کے مطابق کشمیر کا حل ہونا چاہیے، کیونکہ پچھلے 72 سالوں سے ہم یہی سن رہے ہیں یا آپس میں بات کریں گے۔ 72 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک انہوں نے کچھ پیش رفت نہیں کی ہے۔ یہ تھی سورا سری نگر میں جاری احتجاجی مظاہرے کی BBC کی رپورٹ۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جب تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمیں حق آزادی نہیں ملتا، تب تک ہماری حق خود ارادت کی یہ تحریک ہر حال اور ہر صورت میں جاری رہے گی۔